اور میرے ایمانی بھائیوں، سورۃ والقلم کی آیات بینات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ مکہ المکرمہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بول سنایا تو پورا مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو گیا۔ رشتہ دار بھی، ہمسائے بھی اور دوسرے لوگ بھی مخالفت پر اتر آئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ان لوگوں کے ذہن میں، دماغ میں، دل میں کفر اور شرک کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ وہ اللہ کو ایک وحدہ لا شریک تسلیم نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے بہت سارے معبودان بنا رکھے تھے۔ خیر کا خدا الگ بنایا تھا، شر کا خدا الگ بنا رکھا تھا۔ کبھی کسی بت کے سامنے جھکتے تھے، کبھی کسی بت کے سامنے جھکتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا کلمہ سنایا اور ایک ایسے کلمے کی دعوت دی جس میں تمام معبودان سے کٹ کر اللہ وحدہ لا شریک کی طرف آنا ہے، سب کو چھوڑ دینا ہے، اللہ کی طرف آنا ہے۔ یہی کلمہ ہے، یہی ہمارا کلمہ ہے اور یہی کلمے کا مفہوم بھی ہے۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، سجدہ کے لائق نہیں، رکوع کے لائق نہیں، جھکنے کے لائق نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ کیوں نہیں بولتے؟ سوائے اللہ کے، کہ اللہ کے بغیر کسی کے سامنے جھکنا، اپنے حاجات لے کر نہیں جانا ہے۔ مشکلات کو حل کرنے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، رزق روٹی دینے والا اللہ ہے، صحت دینے والا اللہ ہے، پوری کائنات کو چلانے والا محمد الرسول اللہ۔ اس کا دوسرا جز کہ محمد اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس نے اپنا دین، اپنا اسلام، اپنے احکامات بندوں تک پہنچانے کا ذریعہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو بنایا۔
حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار، امام اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے سرے پر آنے والی شخصیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ تو کلمے کا مفہوم یہ ہوا کہ میرے بندو صرف مجھے ہی خدا مانو، میں ہی خدا ہوں اور کوئی خدا نہیں، اور اس بات کا تعارف اور احکامات لانے والے جو ہیں وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ میرے رسول ہیں، میرے پیغمبر ہیں۔ یہ اعلان ہوا تو مکہ والے سارے مخالف ہو گئے، کیونکہ لگ بھگ 600 سال ایسے گزرے تھے عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو وقفہ تھا، اس کو کہتے ہیں فترت رسول۔ فترت رسول کا زمانہ جو تھا، انبیاء کے نہ آنے کا جو زمانہ تھا، یہ لگ بھگ 600 سال کا تھا۔ 600 سال سے لوگوں کی ذہنیت بدلی ہوئی، بگڑی ہوئی، طرح طرح کے غلط عقائد اور غلط نظریات کے حامل بنے ہوئے، طرح طرح کی برائیوں کے اندر معاشرہ مبتلا۔ تو ان کو یہ بات اوپری لگی، اجنبی لگی کہ یہ کیا لا الہ الا اللہ، یشوع خدا شکون ہوئی، یہ کیا؟ ہم تو اس سے بھی سجدہ کرتے ہیں، ہوتش تو سجدہ کر، ہومس نشتش مانگن تو ہومس نشتش مانگن، یہ کیا طوفان آیا؟ تو اس سے وہ مخالفت پر اتر آئے۔ ٹھیک، لمبی بات نہیں کریں گے۔ ولید بن مغیرہ بہت مالدار آدمی تھا اور اس کی اولادیں بھی بہت تھیں۔ یہ اپنی اولاد پر بھی بڑا ناز تھا کہ میرے پاس بچوں کی ایک بڑی جماعت ہے اور میرے پاس دولت کا انبار لگا ہوا ہے۔ یہ آدمی اپنی دولت پر بھی ناز کرتا تھا اور یہ آدمی اپنے جماعت اور جتھے پر بھی ناز کرتا تھا۔ حالانکہ ان دونوں چیزوں کے متعلق، اولاد اور مال کے متعلق، قرآن کریم کئی جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ ہم کبھی بھی لے لیں گے واپس، تم رکا نہیں سکو گے۔ ہم چاہیں تو آنن فانن تمہارا مال ختم کر دیں، تمہارے باغ ختم ہو جائیں، تمہاری جائیداد مٹ جائے، تم اس کی حفاظت نہیں کر سکو گے اگر ہم نہ چاہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح اولاد ہے تو اولاد والا یہ گمان کر رہا ہے کہ مجھے اولاد ہے، میں تو مخالف کا زبردست مقابلہ کر لوں گا، بہت مقابلہ کے لیے 12 فرزند ہیں یا اس سے کم و بیش فرزند ہیں، جوان ہیں، صحت مند ہیں، یہ تو دنیا ایک کو جو ہے کافی ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ پیچھے طاقت ہے، پیچھے کوئی انتہائی مضبوط قسم کی طاقت ہے جو اس مال کے اوپر بھی قادر ہے اور اس اولاد کے اوپر بھی قادر ہے۔ ان الذین کفروا
لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، اللہ کے رب ہونے کا انکار کیا، اور ان کو یہ گمان ہے اپنی اولاد پر اور اپنے مال پر، فرماتے ہیں لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز ان کو ان کا مال اور ان کی اولادیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بے پرواہ نہیں کر سکتی ہیں۔ کچھ نہ ہو اللہ ہو، سب کچھ اپنا ہے میرے دوست، کچھ نہ ہو اللہ سے رشتہ قائم کیا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ لگاؤ ہے، تعلق ہے، سب کچھ اپنا ہے، ٹھیک، سب کچھ ہے، ہفت اقلیم کا بادشاہ ہے، لیکن اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اللہ کو ماننے جاننے والا نہیں ہے، اپنا کچھ بھی نہیں، پنچر کی، ٹھیک۔ پرانے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہوا ہے شداد، ایک بادشاہ ہوا ہے فرعون۔ شداد نے بھی کیا تھا خدائیت کا دعویٰ، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، تم گوشت کوئی خدا۔ فرعون نے بھی کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا خدا ہوں۔ خیر شداد نے ایک کام کیا، علماء سے پوچھا تو تم کہتے ہو کہ ہمارا خدا ہے آسمان بنانے والا، زمین بنانے والا، یہ نعمتیں دینے والا، یہ ساری کائنات کو چلانے والا، وہی ہمارا خدا ہے، تم جب اس کو کہتے ہو تو، اور تم یہ بھی کہتے ہو ہمارے خدا کی ایک جنت بھی ہے اور ہمارے خدا نے جہنم بھی بنائی ہے مجرموں کے لیے۔ کہا ہاں صحیح ہے، ہمارے قرآن میں لکھا ہوا ہے، ہمارے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں یہ موجود ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ کہا اچھا تمہاری جنت میں کیا کیا چیزیں ہوں گی؟ تو شداد نے علماء سے تفصیل پوچھی کہ اس طرح نہریں ہوں گی، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر، کوثر اور تسنیم کی نہر، طرح طرح کے باغات ہوں گے، طرح طرح کے محلات ہوں گے، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اس طرح کے عجیب و غریب جنت ہوگی، حوریں ہوں گی، غلمان ہوں گے، خدام ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طاقت ایسی ہوگی کہ جنتی مشہری پر بیٹھا ہوا ہے اور ادھر بھوک لگی اور ارادہ کیا، درخت کا پھل خود منہ میں آ کے گرے گا، کھائے گا، ڈکار سا آئے گا، نہ فضلہ ہے نہ پیشاب ہے نہ کوئی چیز ہے۔ کہا اچھا میں بھی ایسی جنت بناؤں گا، تو اس نے ساری بادشاہت کی دولت صرف کی اور ایسی جنت بنائی۔ وہ جنت ابھی بھی دنیا میں ہے، اور کس خطے میں ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، دنیا وسیع ہے نا، وہ کہاں ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ جب جنت بن گئی نا پوری مکمل، اب آئے اس کے کارندے، بادشاہ سلامت جنت تیار ہے، آپ چلیے جنت کا نظارہ کیجیے، افتتاح کیجیے۔ یہ افتتاح کرنے کے لیے بڑے کر و فر سے آیا، تو جنت کا جو مین دروازہ تھا نا، مین گیٹ، اس پر قدم رکھا، ایک قدم دروازے کے اندر ڈالا، دوسرا باہر تھا۔ اللہ نے حکم دیا اسرائیل کو روح قبض کر، اس بدبخت کی روح قبض کر، تو وہی روح قبض ہو گئی۔ یعنی ایسے بھی آنکھ کے ایک معمولی لہجے سے بھی جنت کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ یہ کچھ کس کی طاقت ہے؟ یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ، سمجھے؟
وہ جب چاہے جس طرح چاہے کرے، بندے کو سمجھ نہیں آتی ہے، بندے کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کاریگری اور اپنی قدرت کے نمونے دکھاتا ہے۔ تو ولید بن مغیرہ جیسے لوگوں کے لیے قرآن عظیم نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، مختصر وقت میں وہ واقعہ بیان کر دیتا۔ قرآن کریم نے کہا اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، ہم ان مکہ والوں کو جو میرے لاڈلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ، ہم ان کو آزمائیں گے، آزمائش کی بھٹی میں ڈالیں گے، کما بلونا اصحاب الجنہ، جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ یہ باغ والے کون لوگ تھے؟ یمن کے قریب صنعاء ایک بستی تھی۔ شیخ الاسلام لکھتے ہیں کہ اس بستی کا نام ذروان تھا۔ جب اس بستی میں ایک آدمی رہتا تھا، بڑا پارسا، بڑا نیک، عابد، زاہد آدمی۔ اس کے پاس ایک باغ تھا، وہ انگوروں کا باغ تھا، کھجور کا باغ تھا، یا کیا باغ تھا قرآن کریم نے یہ صراحت نہیں کی۔ ہمارا اصحاب الجنہ، باغ والے۔ یہ نیک آدمی تھا تو یہ اپنے باغ کی جو کمائی ہوتی تھی اس کے یہ 3 حصے کرتا تھا۔ کتنے؟ 3 حصے۔ ایک حصہ رکھتا تھا اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کی ضروریات کے لیے۔ ایک حصہ رکھتا تھا باغ کی پرورش کے لیے، اس میں تار بندی ہے، اس میں گڈائی ہے، اس کی دوائی ہے، اس کی کیا چیز اس زمانے میں ہوتی ہوں گی، کیا کیا ضروریات ہوتی ہوں گی، ان ضروریات کے لیے ایک حصہ رکھتا تھا۔ تیسرا حصہ اپنے باغ کا مسکین، فقراء اور محتاج لوگوں کو تقسیم کرتا تھا۔ جب باغ کاٹنے کا موقع آتا تھا یہ باضابطہ اعلان کرواتا تھا کہ آج میرے باغ کا میوہ اتارنا ہے، علاقہ کے فقراء اور مساکین میرے باغ میں تشریف لے آئے، میں ان کو باعزت طریقے سے حصہ دوں گا۔ وہ تیسرا حصہ سارا کا سارا فقیروں اور محتاجوں کو دے دیتا تھا۔ جب اللہ کا نیک بندہ تھا، موت آئی، یہ سمجھ گیا کہ اب دنیا سے جانا ہے، اب رہنا نہیں ہے، توجہ رہے، اب رہنا نہیں ہے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا، اس کی بیٹی کوئی نہیں تھی، 3 بیٹے تھے اس کے، 3 بیٹے۔ انہوں نے کہا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میری زندگی بالکل آخری مرحلے میں ہے، یہ باغ ہے، اس باغ کو حسب ضابطہ کمانا، حلال کمائی کا ایک حصہ اپنے لیے رکھنا، ایک حصہ فقراء کو دینا، اور ایک حصہ باغ کی آئندہ سال کی ضروریات پر خرچ کرنا۔ بچوں نے تو سن لیا، ان کے والد صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب وہ رخصت ہو گئے تو اب باغ کے کٹائی کا، باغ کے یہ کیا کہتے ہیں پھل اتارنے کا وقت آیا۔ تو تینوں بھائی جمع ہوئے اور کہا کہ صبح ہم باغ میں جائیں گے اور اس کا پھل اتاریں گے۔ جو بیچ والا تھا، بیچ والا بھائی درمیانہ، اس نے کہا تم انشاءاللہ کہہ لو کہ صبح ہم انشاءاللہ جائیں گے، اپنے باغ کا پھل اتاریں گے۔ لیکن بڑے والا اور
سب سے چھوٹا یہ کہنے لگے انشاءاللہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، باغ تیار ہے اور ہم جائیں گے، ہمیں جانا ہے، لیکن ایک کام کرنا ہے کہ یاد رکھو ہمارے والد صاحب جو تھے وہ باغ کی کمائی کا اکثر حصہ فقیروں کو دے دیتے تھے۔ اس کی یہ کھوپڑی ٹھیک نہیں تھی، دماغ ٹھیک نہیں تھا، وہ کماتا تھا، خود اپنی زندگی کے اوقات باغ میں لگاتا تھا اور دیتا تھا، پھر آخر میں پھل لوگوں کو، ہمارا گھر بھی ویسا کا ویسا ہی رہ جاتا تھا۔ بیچ والے بچے نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، تم اللہ کو ناراض نہ کرو اور نہ والد صاحب کی وصیت کو ضائع ہونے دو۔ والد صاحب نے وصیت کی ہے اور اللہ کا بھی یہی حکم ہے، اس لیے ہمیں انہی کے مطابق کام کرنا ہے، لیکن ان دو بھائیوں نے نہیں مانا۔ یہ مشورہ کر کے رات کو کہ ہم صبح سویرے جائیں گے، کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے، کانوں کان خبر نہ ہو، ہم باغ کا پھل اتاریں گے، کوئی مسکین وہاں نہ آنے پائے۔ اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین، خبردار ہے تمہارے پاس کوئی مسکین ثابت نہ ہو، کوئی فقیر ثابت نہ ہو۔ یہ مشورہ کر کے رات کو سو گئے، صبح یہ اندھیرے منہ چلے گئے اور اپنے باغ کی زمین پہ پہنچے۔ وہاں کیا دیکھتے ہیں؟ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، یہ سوئے ہی تھے، ایک پھرنے والا آیا اور اس نے سارے باغ کو ملیا میٹ کر دیا، یعنی عذاب آیا، عذاب کی وجہ سے باغ کے پودے بھی سڑ چکے تھے، ختم سب کچھ۔ فطاف علیها طائف من ربک وهم نائمون فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين۔ اب یہ جا رہے ہیں، فانطلقوا وهم يتخافتون، یہ آپس میں بات کرتے ہیں اور سرگوشی کرتے ہیں کہ اللہ يدخلنها اليوم عليكم مسکین، لیکن جب یہ زمین پہ پہنچے ہیں تو زمین کا باغ سارا کا سارا ختم ہے۔ یہ کہنے لگے اِنَّا لَضَالُّونَ، ہم تو راستہ بھول گئے، یہ جگہ ہماری، یہ باغ ہمارا نہیں ہے، ہم تو رات کو ہی دیکھ کر گئے تھے، ہرا بھرا باغ تھا، پھل سے لدا ہوا باغ تھا، اس کو کیا ہو گیا راتوں رات؟ چھوٹے والا کہنے لگا نہیں یہی جگہ ہے ہماری، بیچ والا کہنے لگا یہی جگہ ہے ہماری، تم نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا اور تمہاری نیتیں بدل گئی تھی، تمہارے ارادے بدل گئے تھے، تم نے کسی مسکین کو دینے کا ارادہ، فقیر کو، ضرورت مند کو دینے کا ارادہ ختم کر دیا تھا، اللہ کا عذاب آ گیا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ پھر ان لوگوں نے، ان تینوں بھائیوں نے رونا دھونا شروع کیا، بہت گڑ گڑائے، اتنے گڑ گڑائے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا گڑ گڑانا قبول ہو گیا اللہ کے ہاں، اور انتہائی اللہ تعالیٰ کو یہ کیا کہتے ہیں انصاف آ گیا ان کے اوپر، اور اسی وقت ان کا وہ باغ ہرا بھرا دوبارہ واپس ہو گیا۔ اسی وقت مولانا سرفراز خان صفدر شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر ذخیرۃ الجنان فی فہم القرآن میں لکھتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا، دوبارہ ان کو وہ باغ وہیں ایسا ہی دستیاب ہو گیا، کیونکہ انہوں نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد سچے دل سے ارادہ کیا کہ ہم اس میں جو والد صاحب مسکینوں کا حق ادا کیا کرتے تھے وہ حق ہم ضرور ادا کیا کریں گے۔ اور بھی کچھ تفصیلی باتیں عرض کرنی تھی، لیکن یہ بات معالم التنزیل اور تفسیر کشاف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت لکھی ہے کہ ان کے باغ میں اس کے بعد اس قدر برکتیں ہوئیں کہ ایک گچھا کھجور کا، اس کا انگور کا اتنا بڑا ہوتا تھا کہ کھچر کے ایک طرف آدھا حصہ لادا کرتے تھے اور دوسرا حصہ دوسری طرف لادا کرتے تھے،
اتنی برکت ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے مبارک دور میں جب وہ آئیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ اتنی برکت ہو جائے گی، اس قدر برکت نازل ہوگی کہ انار کے ایک دانے کا جو چھلکا ہے وہ اتنا بڑا انار ہوگا کہ ایک دانے کے چھلکا جو ہے اس چھلکے کے نیچے 10 آدمی سما سکیں گے، اور اگر اس کو بچھائیں گے تو 10 آدمی اس پر بیٹھ سکیں گے، اتنی برکت ہوگی۔ اللہ تو اللہ ہے نا، وہ جب چاہے جس طرح چاہے برکتیں نازل فرمائے، لیکن اچھے ارادے، نیک ارادے رکھنے چاہیے۔ دوستو، اللہ نے ہمیں بھی یہ کیا کہتے ہیں غلہ دیا ہے، اناج دیا ہے، زمینیں دی ہیں، باغات دیے ہیں۔ یہ دل کھول کے فقراء، مساکین اور یہ کیا کہتے ہیں ضرورت مند اور دینی اداروں کی معاونت کرنی چاہیے، اس سے کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔